سے وجد آ رہے ہیں، قسمت کو اس تصور. یا اللہ پاک، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو اس سے توبہ کرتا ہوں. پیش ہے مبارک سفر. مدینہ منورہ کا سفر ہے اور ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ مدینے جانے کے لیے. مکہ مدینے کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے اور کسی بھی چیز کو وہاں کے خراب نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور عیب نہیں لگانا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی درو رحمت ہے، مدینہ ایئرپورٹ پر حاضری ہوئی اور اب انشاءاللہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. کچھ ہی لمحے میں حرم مدینہ شروع ہو جائے گا، پھر شہر مدینہ شروع ہو جائے گا. ہمیں جو سنت کے پیچھے پیچھے الحمدللہ مدینہ میں داخلہ نصیب ہو رہا ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. الحمدللہ حدود حرم سے ہوتے ہوتے شہر مدینہ میں داخلہ نصیب ہو گیا ہے. اور اس وقت یہ ہے جب دیکھو اس کی زیارت ہمیں جو سنتیں کروائی ہے ماشاءاللہ ہے. یہ فضل خدا ہم مدینے میں ہے، چاہیے اور کیا مدینے سبحان اللہ. اور مرشید کے ساتھ مدینے میں مدینے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. وہی بتا اس طرح پاؤں رکھوں یہاں تو خواہ کے پاس سرکار کی ہے، آنکھوں سے لگائی جب بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. اللہ اللہ اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ مبارک سفر عطا کرے. حضور یہ جو جہاز میں بچے کی جو تربیت ہوئی، میں چاہ رہا اس تربیت پر اگر آپ کچھ ہمیں مزید ارشاد فرمائیں کہ کیونکہ بچوں کو کافی لے کر سفر کا سلسلہ اب دنیا میں ہے اور وہاں ایک بڑی تعداد، پہلے بہت زیادہ نہیں تھا لیکن اب تو پورا ایک فیملی ٹرپ ہے اور بچوں کو باقاعدہ تو یہ جیسے جہاز میں آپ نے پھر یہ خیر آپ نے کافی اور بھی باتیں بیان فرمائی تھیں، تو واقعہ بیان کیا تھا دہی والا. تو اب بچوں کو جب ساتھ لے کے جانا ہے اور لے کر ہی جانا ہے تو بچوں کی تربیت مزید کیا کیا کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ اب تو ایسا ہی نہیں ہے کہ سال میں 2 یا 3 دفعہ کا سیزن ہے، تو پورا سال ہی سیزن ہے اور فیملی کی فیملی جا رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ اللہ، بچوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، بڑوں کو اس سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. سچی بات یہ کہ سبھی کو تربیت کی ضرورت ہے حسب حال. تو بچہ تو اپنے ساتھ تھا، حسن رضا تھے نا، تو ان کو سمجھا رہا تھا. بچہ جلدی کچھ نہ کچھ مطلب گڑبڑ کر دیتا ہے، ایسی بات بول دیتا ہے عام طور پہ. بڑے پھر بھی تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن وہی کہ ماحول کی بات ہے. ماحول میں ہوں گے تو وہ سنبھل کے بولیں گے، ورنہ کم سنبھلیں گے. ماحول سے مراد کوئی علماء کی صحبت ہے یا مشائخ کی صحبت ہے تو پھر وہ فرق ہوتا ہے اس میں عام لوگوں کے مقابلے میں. تو بچوں کو بھی یہ مسجد نبوی شریف میں، مسجد الحرام میں نہ سمجھ بچوں کو تو لے جانے کی میں ویسے فیور میں ہوں بھی نہیں. لے جاتے ہیں، مطلب سبھی لے جاتے ہیں کم و بیش جس کو موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ مسجدین کریمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں، جس کو مبالغہ کروں تو ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، پھر اگر بے پھرے تو روئیں گے، سمجھا.
اب حمامات اور ادھر ادھر یہ سب دور ہوتے ہیں. استنجا خانہ یہ تھوڑی کہ اب ساتھ میں نکلے اور یہ نہیں, وہ بہت دور دور ہوتے ہیں. یہ بچے بڑا تو پھر بھی کنٹرول کرے گا, بچہ کہاں کنٹرول کرے گا. تو اب آپ سمجھ جائیں بس. تو اس لیے بچے ایسے انسمجھ بچے جو یہ کر دیتے ہیں یہ چیزیں, ان کو لے جانا مسجد کریمین میں. بلکہ عام مسجد میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جس سے یہ ہو کہ زن غالب ہو, خیال جمتا ہو کہ یہ پیشاب کر دے گا, تو اس کو مسجد میں لے جانا حرام ہے. عام مسجد کی بات کر رہا ہوں بچے کو. تو ان مسجدوں کا ادب تو ذرا کتنا ہونا چاہیے یہ سب سمجھ سکتے ہیں. ہمارے گھر کے باہر مسجد ہے, ہم کون سا اس میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں, لیکن مسجد نبی شریف کے لیے تڑپتے ہیں نا, مسجد الحرام کے لیے, کعبہ شریف کی زیارت ہم تڑپتے ہیں. تو وہاں کا ادب کتنا ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچوں کو گود میں لے کر جو لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں, کیا یہ بچے مطلب کچھ نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ بولو پیمپر باندھتے ہیں, پیمپر باندھ کر بھی جائز نہیں ہے لے جانا. جس کا یہ ظن غالب ہو کہ یہ کر دے گا کچھ, تو یہ گناہ ہے لے جانا. عام مسجد کا یہ مسئلہ ہے, تو وہاں کا بھی یہی مسئلہ ہے, بلکہ اس سے وہاں تو احترام اور بڑھ گیا. اچھا, اور ایسے بچے کے جن جو یہ گندگی تو نہیں کریں گے, ان سے یہی خیال جمع کے نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, سمجھدار ہیں, بڑے ہیں, بولتے ہیں, لیکن مسجد میں پھر یہ اڑاوڑی کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں تراویح میں مسجدوں میں جو حساب کتاب ہوتا ہے, تو ایسے بچوں کو جن کا ہمیں پتہ ہے, تجربہ ہے کہ یہ مسجد میں شور مچاتے ہیں, ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ہیں, ان کو بھی مسجد میں لے جانا گناہ ہے, جائز ان کو بھی نہیں ہے. پھر ان مسجدیں کریمین میں یہ بچے جو وہاں اللہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو بھی عمرے پر حج پر جاتا ہے تقریباً سب کو تجربہ ہوگا اس کا کہ بچے وہاں کیا نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لے جائے. ٹھیک ہے, مکے مدینے میں بھلے لے جائیں, مکے مدینے میں لے جائیں, لیکن حرص نہ کریں مسجد کریمین میں لے جانے کی, باہر رکھیں. یہاں سبز گنبد شریف کا جلوہ جو ہے نا, یہ دور دور سے نظر آتا ہے. بچے کو مسجد شریف کے باہر سے بھی زیارت کروائی جا سکتی ہے کہ دیکھو یہ آقا کا روزہ ہے, سبز گنبد ہے, سلام عرض کر دو, بولو, پھر اس کو آپ سلام پڑھائیں, یہ بھی تو کر سکتے ہیں آپ. اس طرح کعبہ شریف بھی اب تو نظر نہیں آتا باہر سے, وہ اندر ہے بعض صورتیں ہیں, بعض جگہ. اچھا, پہلے تو, اب تو عمارت بہت وسیع ہو گئی ہے, لیکن اب بھی نظر آتا ہے, فرما رہے ہیں تو ٹھیک آتا ہوگا. صحن مسجد اگر ہے, خارج مسجد, جی باہر کی طرف کا جو ایریا ہے, اچھا اچھا اچھا, وہ جہاں ماربل بچھے ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اندر داخل ہوتے ہیں, تو وہ اس جو میں بھی نمازیں صفیں سب قائم ہو جاتی ہیں وہاں. اس میں بھی اگر کنسٹرکشن اگر ہو رہی ہوتی ہے اور پارٹیشن وغیرہ کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ہوتا ہے. بعضوں کے باب ایسے, بعض ایسے باب بن رہے ہیں وہاں پر جو انٹرنس ہے, کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں دور دور سے کعبہ مشرفہ کی زیارت ممکن ہے, لیکن باہر سے ممکن ہو یا اندر ہو, یہ پھر کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ سفر ہوگا تو تھوڑا مزید دیکھ لیں گے کہاں یار سے. مجھے تو آپ کو پتہ ہے گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. عوام جو ہے نا یار یہ دیکھ لیتی ہے نا, پھر سیلفیوں والے دوڑا دوڑی ہے, مطلب پھر جو بھی آپ کو مسائل پتہ ہے, میرے کو اتنا سچی یعنی کہ میں کیا بتاؤں اتنی یار, کہ وہاں جا کر بھی ہم سکون سے نہ مسجد شریف کی زیارت کر سکتے ہیں, نہ سبز گنبد کی زیارت سکون سے کر سکتے ہیں, نہ حاضریاں دے سکتے ہیں. بس ایک بار حاضری دی, اور وہ سیلفیاں, اور یہاں بھی ہم نے چھپا کر رکھا تھا, یہاں کسی نے لے لی اور عام کر دیا اس نے, تو یہاں پتہ چل گیا سب کو کہ یہ مدینے پہنچا ہوا ہے, نہیں تو پتہ نہیں تھا لوگوں کو. ہم نے آفیشیلی پیج پر نہیں دیا تھا, لیکن بس وہ کسی نے دے دیا. اور اسی طرح اور کئی لوگوں نے لیے, لیکن بعضوں کا پیج اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہوگا نا, وہ کوئی مہمان لگ رہا تھا, سمجھدار لگ رہا تھا, تو اس نے مروا دیا یار, وہ سب عام کر دیا. اور پھر سارے پبلک نے ڈھونڈا ڈھونڈی کرنی ہے کہ یہ کہاں ہے. اب ایسی صورت میں اب یہ کیا کروں میں, تو بس وہ ایک ہی بار میں نے بولا بھی آپ کو کہ یار دوسری بار حاضری نہیں ہو سکتی, آپ نے منع کیا کہ یار اب مسئلہ ہو جائے گا. اتنا بات عام کر دی, اللہ اس کا بھلا کرے یار. اب مجھے کبھی بھی اللہ کرے کہ اب تو میری تو یعنی یوں بھی عمر کا اور صحت کا ایسا کہ وہ سمجھ نہیں پڑتی کہ آئندہ حاضری ہوگی نہیں ہوگی. اب اتنی مشکل سے
وہ لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑی ہے. تو چلو ایک سانس لے لیا تو دنیا کی ساری دولت صدقے ہے نا قربان. لیکن یہ کہ وہ جی چاہتا ہے کہ 2 گھڑی بیٹھے مسجد نبوی شریف میں اور کچھ سبز گنبد کو ذرا آنکھیں ٹھنڈی کرے دیکھ کر. اب ہم چل بھی رہے تھے تو بھاگ بھاگ کے آتے سیلفی. صحیح بولتا ہوں ناک میں دم اور دم میں ناک جس کو کر دیتے لوگ. وہ دور چلا گیا جب لوگ بولتے تھے دعا میں یاد رکھنا میری ماں بیمار ہے میرا باپ بیمار ہے. وہ دور چلا گیا. اب تو بس سیلفی کے پیچھے خوار ہوئے خوار. جدھر جاؤ سیلفی. وہ شہرت انہیں حرمین طیبین میں جا کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاش میں مشہور رہا ہوتا. مجھے کوئی نہ جانتا کہ یار یہ مجھے کچھ بھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ میں طواف کر سکتا ہوں نہ صحیح کر سکتا ہوں. ایسا بچ کے ایسی ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں پھر بھی پہچان لیتے ہیں کہ تو بھاگ کے جائے گا کہاں. مختلف ملکوں والے پہچان لیتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پھر چومنا چاٹنا. تو یہ وہاں ایسی طبقہ ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ہماری جو عقیدت کا انداز ہے نا آزمائش. اب میں کھل کے بول بھی نہیں سکتا اتنی یعنی آزمائش ہوتی ہے. آدمی کیا کرے. اب یہ ایسے بیچارے ہوتے ہیں ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے. تو نہیں ڈرتا نہ تیرے کو پوچھے گا کون یار. پھنسوں گا تو میں نا. تو بس اللہ پاک ایسی کرم نوازی کرتے کمال ہے کہ میں سب کی نظروں سے چھپ جاؤں اور میں حاضری دوں. یہ ذرا اپنے بس کا روگ نہیں ہے. حالانکہ اس بار جو مسجد نبوی شریف کی حاضری ہوئی بیٹھے تو کچھ لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اب آج شاید 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مزید ہم بیٹھ جائیں گے. یہ میری اپنی فیلنگ تھی. میں تھوڑا پیچھے کی طرف تھا لیکن وہ ایک گروپ سا آگے آ گیا اور وہ پھر سارے ایسے معاملات ہونے لگے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اشارہ ہو گیا ہے کہ چلو میں وہ شعر یاد آتا ہے نا نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سنگی. تو بس وہ اٹھے اور چل دیے. حالانکہ اتنا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھنے کا جو لطف ہے مسجد نبوی شریف میں بیٹھنے سے جو راحت پہنچتی ہے تو بار بار نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں کہاں دیکھتی ہیں. لیکن انشاءاللہ دل جمڑی بھی نہیں ہوتی نا کہ یار کوئی آ کر پنچات کرنا شروع نہیں کرے تو ہے کون یہ کیوں تیرے پیچھے اتنے بڑے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. چل پاسپورٹ دکھا ویزا دکھا. مطلب وہاں کے ایسے معاملات ہیں تو مسائل مطلب اللہ کرے کہ بار بار حاضریاں ہوں اور باذوق حاضریاں ہوں. جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو دیکھیں تو میری ایک بار پھر درخواست ہے تمام عاشقان رسول سے کہ دیکھیں آئیں گے جائیں گے تو دیکھیں گے لیکن اس میں اگر آپ فاصلہ رکھیں گے اور بس ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ بھی اپنی عبادت میں مصروف رہیں. جو آئے انہیں بھی اپنے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کی طرف رہنے دیں تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی بھلا ہوگا اور ان کا بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کرے اسے توفیق مل جائے. بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. اب پہلی بار جو ہوا تھا اور اس بار کافی فرق تھا. اس بار فرق تھا ہماری کئی آپ کی عقل مندیوں کی وجہ سے. باقی آپ وہی انداز اختیار کرتے ہیں نا پچھلی بار تو شاید اس سے ڈبل ہوتا ہے. یہ ہم نہ سدھریں گے قسم کھائی ہے. تو ہر بار نئے ہوتے ہیں. اصل پرانے تھوڑی ہر بار ہوتے ہیں. اب اس بار نئی کھیپ ہوگی تو ہم ان کی نظروں میں آئے نہیں. ایسی ہم نے اپنی حکمت عملی چلی تو اب وہ ہم نے جو بھی اپنی اس حکمت عملی چلی لیکن یہ کہ مسجد کریم خالی تو نہیں ہوتی نا. لوگ ہوتے ہیں اور دعوت اسلامی کہاں نہیں تو یوں لوگ تو پہنچ ہی جاتے ہیں. ان کو پتہ خواب میں بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ الیاس ملے گا یہاں. اچانک نظر پڑتی ہوگی یہ کوئی دیکھ لیتا ہو تو وہ یوں مطلب آ جانا ہے لوگوں نے قریب. ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہاں کا کیا ماحول ہے. عمرے پہ آئے ہوئے عوام ہوتے ان کو نہ ان کے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا. خطرہ ہم جیسوں کے لیے ہوتا ہے جو مشہور ہوتا ہے جس کو لوگ چپکتے ہیں. وہ بھی وہاں کے مطلب لا اینڈ آرڈر کا اور رش ہو جانے اور دوسروں کو تکلیف پہنچ جانے کے اندیشوں کی وجہ سے پھر یہ ساری
ہوتی ہے. کہتے ہیں ہر ایک کو عبادت کا حق حاصل ہے نا. اب رش کریں گے تو دوسرے عبادت نہیں کر سکیں گے, دوسروں میں خلل واقع ہوگا. کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس کے اوپر گر جائیں گے, طواف کر رہا ہوگا تو اس کو دھکے لگیں گے, صحیح کریں گے تو ہٹو بچوں والا حساب ہو جاتا ہے, تو دوسروں کو زحمت ہوتی ہے. تو اگر ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں ہو نا, تو اللہ کی رحمت سے بڑا ذوق اور بڑا شوق اس میں نصیب ہوتا ہے. یہ ہے مطلب جیسے طواف میں ہوا تھا نا چند سال پہلے حج میں, جو لوگوں نے رجوع 2018 کیا, میں. جو طواف میں جو حرج ہوا تھا اور جو پولیس آ گئی تھی اور جو مسائل اپنے ساتھ ہوئے تھے, اللہ کی پناہ. آپ نے اس صحیح میں والوں کو بھی سمجھا. ایک آدمی کا میں نے ایک نوجوان کا بتایا تھا جو مجھے جانتا نہیں تھا, لگ پاکستانی رہا تھا, اور مجھے صاحب اس نے ایسی دل آزار باتیں کی تھی میرے ساتھ کہ بس میں کیا بتاؤں, اللہ اس کو معاف کرے. آمین. کہ تو ایسا کرتے ہو تم لوگ, طواف میں آتے ہو, یہ حرکتیں کرتے ہو, یہ بھیڑ کرتے ہو, یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو. حالانکہ وہ مجھے تکلیف دے رہا تھا کہ میرا کیا قصور تھا یار. میں نے کہا لوگ مجھ پر آئے تھے, میں تھوڑی مطلب کچھ لوگوں کو بلا کر ہم نے کوئی جان بوجھ کر بھیڑ کی تھی, معاذ اللہ. تو یہ اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ پر چڑھائی کر دی. یہ میری شرافت تھی کہ میں نے اس کو ہلکا پھلکا تھوڑا سمجھا کر راستہ لے لیا اپنا. میں لڑ تو نہیں سکتا, نہ کسی کو اشارہ کرتا کہ دیکھو باہر نکل کر ہی جاتا کہاں ہے, اس کو سمجھاتے ہیں اپنے یہ بھیڑ کیسے ہوتی ہے. معاذ اللہ, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, یہاں بدلہ نہیں لیتے تو وہاں کہاں بدلہ لیں گے. لیکن یہ کہ مجھے دل اس نے کافی میرا دکھا اس کی باتوں سے, کہ اس نے مطلب غور نہیں کیا کہ یار یہ بڑھا آدمی, یہ بیچارہ یہ کوئی اسی مذاق مسکری تھوڑی کر رہا تھا, یہ ان لوگوں نے بھیڑ کر دی. طواف ہی ہو رہا تھا ظاہر, رقت سوز سب کچھ جن میں تھا, لیکن بھیڑ کی وجہ سے مشکل کھڑی ہو گئی تھی, بہت مشکل کھڑی ہوئی تھی. اور جو کھچم تانی جو میرے ساتھ ہوئی نا, اب آج کل ہو تو بازو اکھڑ جائے شاید میرا, اللہ نے بچا لیا. اللہ شہرت نے ہم کو کر دیا اہل جہاں سے دور, مشہور ہو کے اور ہوئے ایک اجنبی سے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اب کبھی بھی دیکھیں نا ایسے موقع پر, تو یا کبھی میرے سفر کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سفر پہ جا رہا ہے, تو اس کو مطلب آپ اپنے دوست کو بھی نہ بتائیں. یہ میرا مشورہ ہے کہ مطلب اس میں ہمارے نہیں, یہاں بھی رسک ہوتا ہے, یہاں سیکورٹی رسک ہے, وہاں یہ صورت نہیں ہے, وہاں دوسرے مسائل ہیں. تو مطلب آپ مطلب کسی کو نہ بولیں. مدینہ شریف میں دیکھیں تو بھی مطلب اللہ کرے دیکھیں تو بس وہ کسی کو بولیں نہیں, نہ خود قریب آئے. اسی میں کم از کم میرا بھلا ہے, دوسرے کا بھلا کرنا بھی تو بھلائی کا کام ہے نا. انشاءاللہ ایک بار پھر چلیں گے انشاءاللہ, اور جھوم کر یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤ, یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤ, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ, یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤ, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤ, یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤ, یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤ, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ, یا رب سوئے مدینہ, مستانہ بن کے جاؤ, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. اس شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤ, اس شان
اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤ، عالم کی آرزو کا افسانہ 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 بن کے جاؤ، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ، اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤ، لب پہ درود جاری، دل پر سرور طاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور طاری، اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ، اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤ، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، 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 اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤ، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، اعجاز اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغضاض اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغضاض اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بغضاض اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤ، ہے فہم کا تقاضا